بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان يتخلفوا عنی ولا اجد ما احملهم علیہ ما تخلفت عن سریة تغدو في سبیل اللہ عز وجل والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل في سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مجھ سے پیچھے رہ جانا بعض مسلمانوں کو ناگوار گزرتا اور میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر انہیں سوار کروں، یعنی ان کے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں، تو میں کسی لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ اس حدیث مبارکہ سے شہادت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ اگر کوئی عمل شہادت سے افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کرتے۔ یہ جوش و جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی منتقل ہوا۔ یہاں ہم صرف ایک صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لنگڑے تھے، ان کا نام عمر بن جموح تھا۔ ان صحابی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک بھی ہوتے۔ عمر بن جموح اپنے بیٹوں کی کارکردگی سے خوش تھے۔ غزوہ احد میں عمر بن جموح کو بھی شہادت کا شوق ہوا کہ وہ بھی غزوہ میں جا کر حصہ لیں۔ لوگوں نے منع کیا کہ آپ معذور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دے رکھی ہے، مگر ان کا شوق شہادت تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کہنے لگے میں اپنے بیٹوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا اور جام شہادت نوش کر کے وہ تو جنت میں جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ روز بروز ان کا جذبہ شہادت تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بے قرار انتہا کو جب پہنچی تو ایک ہتھیار لگائے اور قبلہ رخ منہ ہو کر دعا مانگی، اے خدایا مجھے پھر اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو ہے کہ میں راہ خدا میں شہادت پاؤں اور اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں ٹہلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں منع کیا کہ تم معذور ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، مگر پھر ان کا شوق اور آرزو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن جموح اکڑ اکڑ کر میدان جنگ میں گھوم رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ خدا شاہد ہے میں جنت کا مشتاق ہوں، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کا ایک بیٹا چلا آ رہا تھا۔ دونوں جنگ میں لڑتے رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے سرفراز کیا۔ شہادت کے بعد جب حضرت عمر بن جموح کی بیوی اپنے شوہر اور بیٹے کی لاش کو اونٹ پر لاد کر لے جانے کی کوشش کی تو اونٹ بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کے بعد وہ کھڑا ہوا، مگر وہ کسی طرح بھی مدینے کی طرف بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ بار بار اس اونٹ کا رخ مدینہ کی طرف کیا جاتا، مگر وہ پھر احد کی طرف رخ کر لیتا۔ لوگوں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیرت انگیز واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن جموح کی بیوی سے دریافت کیا کہ گھر سے چلتے ہوئے عمر نے کچھ کہا تھا،
تو حضرت عمر بن جموح کی بیوی نے عرض کیا کہ چلتے وقت عمر نے قبلہ رخ منہ کر کے یہ دعا مانگی تھی کہ اے خدایا مجھے پھر کبھی گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ اونٹ کبھی مدینہ کی طرف نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔